بڑے سے کمرے میں بہت قیمتی فرنیچر نہایت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ کسی محل کے کمرے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمرے کی بڑی کھڑکی پر کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ چاند پورے ذوق شوق سے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ کیا شادی ایسی ہوتی ہے؟ نہ بارات، نہ باراتی، نہ دلہن، نہ کسی کی دعائیں۔ وہ ابھی دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک گئی۔ زاویار غصے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور اتنی زور سے بند کیا کہ پورا کمرہ لرز گیا۔ وہ غصے سے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بہت خوش ہونا تم، بیٹھے بٹھائے اس گھر کی مالکن بن گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے دیوار پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی اور بولا، جتنی نفرت میں اس دنیا میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی کسی اور سے کی ہو، اور نہ کبھی کسی سے کر سکتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، کوئی رشتہ نہیں میرا تم سے سوائے نفرت کے۔ وہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آنسو زوروں کے تار اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ہاں، ایک بات اور، تمہارا اس گھر پر، اس کمرے پر کوئی حق نہیں۔ اگر میری چیزوں کو ہاتھ میں لگایا یا کوئی چیز یوز کی تو طلاق دینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صبح دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس نیچے فرش پر بیٹھی سر دیوار سے ٹکائے سو رہی تھی۔ شاہ بانو اندر داخل ہوئی اور انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ زاویار کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا نہ تو میں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ موم، اس کی زندگی تو میں جہنم بناؤں گا۔ زاویار اندر آتے ہوئے بولا۔ شاہ بانو نے ایک اٹھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے کہا، انہیں دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ساری رات دل بہلا رہا تھا موم۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور پٹ کھولا۔ تمہارے کپڑے یہاں تم نے رکھے ہیں؟ زاویار وارڈروب سے اس کے کپڑے زمین کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ اس نے سہم کر اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بول نہ پائی۔ زاویار اس کے کپڑے پیر سے اچھالتے ہوئے بولا، میں یہاں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اگر تمہاری ایک بھی چیز مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہارا کھانا بھی یہیں آ جایا کرے گا۔ وہ اس پر ایک تلخ نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی اور وہ خاموشی سے اپنے کپڑے سمیٹتی رہی۔ موم، میں سوچ رہی تھی کہ پاپا نے حیات کو زبردستی اس گھر کی بہو بنا دیا ہے اور میرے مقابل لا کھڑا کیا۔ سہرش زاویار کی بھابھی شاہ بانو کے ساتھ کشادہ لان میں بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ اور کہاں وہ لڑکی ایک ہفتہ پہلے تک ہماری گھر میں کھانا پکاتی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے زاویار کی دلہن کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن پتہ نہیں نادر شاہ کو اس میں کون سی بہو والی خوبی نظر آئی تھی۔ شاہ بانو تلخی سے بولی۔ موم، پاپا تو اس کی شادی کروا کر ہی انگلینڈ ٹور پر نکل گئے، تو کیوں نہ ہم اسے نوکرانی بنا دیں اور اس سے اپنا سارا کام کروائیں، اور وہ اتنا کام کروائیں کہ یہ خود ہی بھاگ جائے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ وہ بھی مسکرائیں۔ نجمہ وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ نجمہ دوڑی دوڑی آئی۔ حیات کو بلاؤ، وہ بولی، اور ملازمہ اسے بلانے چل دی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ تھوڑی دیر میں حیات ان کے پاس آ کر ڈرے ہوئے بولی، ہاں، آج سے تم اس گھر کے سارے کام کرو گی جیسے نجمہ کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی، جی۔ وہ آہستہ سے بولی، اچھا ہے، کچھ کام ہی کر لوں تاکہ زاویار کی باتیں تو سننے کو نہیں ملیں گی۔ اس نے دل میں سوچا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو یار، آفتاب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کس چیز کی؟ زاویار سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابے تیری شادی کی، اور کس چیز کی؟ وہ بھی سگریٹ جلاتے ہوئے بولا۔ تجھے بہت خوشی ہو رہی؟ زاویار نے اسے گھورا۔ تجھے تیرا پیار مل گیا تو میں خوش تو ہوں گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ میرا پیار نہیں اور نہ ہی کبھی اس سے پیار کر سکتا ہوں۔
وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ تو اس رات کیا ہوا تھا پھر؟ وہ پھر مسکرا کر بولا، اس رات کی یاد مت دلاؤ۔ اس نے غصے میں کہا، اس رات کا جب بھی سوچتا ہوں نا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایک رات کے لالچ میں ساری زندگی سے جھیلنا پڑے گا تو کبھی اس کے پاس جاتا ہی نہیں۔ ابے وہ اچھی ہے یار، ایک دن تو اسے اپنے ایمان ہلے گا۔ آفتاب اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو کر لے شادی اگر تجھے اتنی پسند ہے تو۔ زاویہ نے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ دسمبر کا شروع تھا، ہر طرف سردی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ حیات نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے۔ وہ اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ 6 سال کی تھی، اس کی ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی، اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ اپنے شوہر اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ اس کے پاس رہ گئی، اس کی نگہبان بن کر۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ زخم بھی بھر گیا۔ وہ اپنے خالہ خالو کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ انہوں نے بھی اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ ثریا اور عثمان نے بچپن سے ہی اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ حیات اور شہریار بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی زندگی ایسے ہی چلتی رہتی اگر وہ شاہ مالاز میں نہ آئی ہوتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے حال میں واپس لے آئی۔ زاویہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک نظر اس کو گھور کر زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ جو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ حیات نے نظریں اور سر جھکا لیا۔ زاویہ نے فین اور اے سی آن کیا، لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں، میں کیسے سوؤں گی؟ ٹھنڈ میں وہ سوچنے لگی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ فرش پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ زاویہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسے کیا کیا ہے؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں۔ جب زاویہ گہری نیند سو گیا تو حیات اس کے پاس گئی، اس کے جوتے اور موزے اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر اس نے کونے میں رکھے اور زاویہ پر کمبل ڈالا۔ زاویہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں انہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے نیچے لیٹ گئی۔ زاویہ نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اے سی کی کولنگ کی وجہ سے کمرہ بہت سرد ہو رہا تھا۔ زاویہ نے کمبل کو دیکھا اور ایک نظر حیات کو دیکھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اسی نے ہی مجھے کمبل اڑایا ہوگا، وہ خود سے بولا۔ بیڈ سے نیچے اترا اور اے سی آف کیا۔ وہ اس سے قبل بدتمیز تھا، پیسوں پر گھمنڈ بھی تھا، لیکن دل کا برا نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی بے جا ضدوں اور لاڈ پیار نے اسے خودسر اور مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ساری تمیز کھو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اتنے سالوں میں وہ اپنے گھر والوں سے بدزن ہو گیا تھا، اور بورڈنگ سے آنے کے بعد وہ اپنا سارا وقت گھر میں گزارنے کے بجائے کلب میں اپنے غلط دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب لوگوں کی رات ہوتی تھی تب اس کا دن شروع ہوتا تھا۔ وہ ساری رات باہر گزارتا، وہ ڈرنک کرتا، سگریٹ پیتا، اس میں ساری برائیاں تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی ہستی بھی تھی جن سے اسے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی دادی تھی۔ وہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ نادر شاہ کے ساتھ ہر سال گرمیوں میں گاؤں جاتے۔ اس کی وہاں جا کر بھی وہی شرارتیں اور بدتمیزیاں ہوتی تھیں۔ لیکن جب وہ بورڈنگ جا رہا تھا تو اس کی دادی ہی تھی جنہوں نے نادر شاہ کو بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور اس دن سے زاویہ نے سب سے زیادہ جس کو چاہا ہے وہ اس کی دادی تھی۔ وہ اسے جو بھی بولتی وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ شہبانو، کہاں ہو بھائی؟ دیکھو تو کون آیا ہے۔ نادر شاہ صبح ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ کمرے سے نکل کر آئیں، بتا تو دیتے، میں زاویہ یا سارنگ کو ایئرپورٹ بھیج دیتی۔ ارے نہیں، میں انگلینڈ سے واپسی پر گاؤں چلا گیا تھا اماں کو لینے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بولے۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سہرش اور سارم اپنے کمرے سے نکلے اور سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تب حیات ان کے لیے پانی لے کر آئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ نادر شاہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے،
آج میں خاص آپ کے لیے اپنی اماں کو لایا ہوں۔ گلاس پکڑتے ہوئے کہنے لگے۔ حیات کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی پہلی بار کسی نے اس سے پیار سے بات کی تھی۔ موم دادو آئی ہیں۔ زاویار ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لا رہا تھا۔ آئے نا دادو۔ شہربانو نے بہت ناگواری سے جہاں آرا کو دیکھا۔ دیر عمر کی جہاں آرا جب بھی گاؤں سے اپنے بیٹے کے پاس آتی تھی، شہربانو نے کبھی بھی ان سے بے تکلفی نہیں برتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی۔ سحری شہربانو کی بہو تھی لیکن لگتی ان کی بیٹی ہی تھی۔ وہ بھی جہاں آرا سے کوئی بات نہیں کرتی۔ البتہ دونوں پوتے زاویار اور سارم دادی کا بہت خیال کرتے، بہت پیار کرتے۔ دونوں ان سے پر زیادہ زاویار کرتا، وہ تو ماں سے زیادہ دادی کا خیال رکھتا۔ نادر شاہ کا بچپن گاؤں میں گزرا۔ ان کا باپ ایک مزدور تھا۔ نادر اور ان کی بہن ایک چھوٹے سے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو گاؤں کی زندگی کبھی پسند نہیں تھی۔ وہ شہر میں رہنا چاہتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے میٹرک کیا تو ان کی بہن کی شادی ہو گئی۔ سارا کی شادی کے 2 ماہ بعد ان کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ نادر نے اپنی ماں کو سارا کے پاس چھوڑا اور پڑھائی کے لیے شہر آ گئے، جہاں وہ کماتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی۔ وہ ایک بڑے بزنس مین بن گئے۔ ان کی شادی بھی ایک بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی اور آج ان کے پاس وہ سب تھا جو چاہتے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ سب سے مل کر حیات کی طرف دیکھ کر تجسس سے بولی۔ امی ہیں، آپ کو اسی سے ملوانے لایا ہوں۔ یہ ہماری چھوٹی بہو آپ کے زاویار کی بیوی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولے، جاؤ بیٹا دادو سے ملو۔ السلام علیکم۔ وہ ان کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ وہ اس سے اپنائیت سے ملی۔ زاویار نے حیات کو کیسے پسند کر لیا۔ جہاں آرا اپنے کمرے میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ کیوں آپ کو پسند نہیں آئی؟ نادر شاہ بھی ان کے کمرے میں موجود تھے۔ نہیں، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، پر یہ تو کسی مڈل کلاس کی لگتی ہے۔ بس امی کیا بتاؤں، زاویار کی کہانی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا زاویار اس حد تک گر سکتا ہے۔ ایسا کر دیا اس نے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ حیات اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے خالہ اور خالو اسے بہت چاہتے تھے۔ اس کی منگنی بھی انہوں نے اپنے بیٹے شہریار سے کر دی تھی۔ شہریار ہمارا ڈرائیور تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عثمان شہریار کے والد دل کا دورہ پڑا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ وہ آفس جانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب تک ان کی نوکری تھی انہوں نے حیات کو میٹرک تک پڑھایا، پر ان کے گھر کے حالات متاثر ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے شہریار کو پریشان دیکھا تو پوچھا، تب اس نے مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم صبح حیات کو میرے پاس لے آنا، میں اسے کک کی جاب دے دوں گا۔ ہماری کک اچھا کھانا نہیں بناتی۔ وہ ہنس کر بولے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ دوسرے دن وہ اسے لے کر آیا، میرے پاس آ گیا۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے بہت اچھی لگی، خوبصورت اور کافی سلیقے والی۔ میں عثمان کو دیکھنے گیا تھا جب پہلی بار اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ اس نے گھر کو بہت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے سوچا کہ زاویار کی شادی اس سے ہو جائے اور ہمارے گھر کی بہو بن جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے کک رکھ لیا اور ایک دن وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ جب زاویار کچن میں آیا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے سادگی میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیات ہوں، یہاں کھانا بناتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اسے اس کے ایسے دیکھنے سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زاویار؟ سحرش اندر آ کر حیات کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، جو پوری طرح سے اس میں کھویا ہوا تھا۔ فوراً چونک گیا۔ جی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پانی پینے آیا تھا۔ وہ فریج کھول کر بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے تو کبھی خود پانی لینے نہیں آئے۔ بھابھی کیا ہو گیا؟
وہ کہنے لگا آپ کو کیا لگتا ہے میں اس نوکرانی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں؟ میرے لیے بہت لڑکیاں ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی اور دونوں کچن سے باہر نکل گئے اور وہ سر جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ دوسرے دن دوپہر میں زاویار گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حیات اس کے کمرے کی بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ نجمہ کی طبیعت خراب تھی اس لیے حیات اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیڈ شیٹ بچھا کر مڑی تو اسے ایسے کھڑے دیکھ کر جھینپ گئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آپ؟ وہ جھینپ کر بولی یہ میرا روم ہے، میں یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کے پاس بڑھتے ہوئے بولا۔ اسے پاس دیکھ کر فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ سنا؟ اس نے حیات کو مخاطب کیا۔ جی۔ وہ رکی۔ میرے فرینڈز آ رہے ہیں، 3 کپ بلیک کافی لے آؤ۔ جی۔ وہ فوراً یہ کہہ کر باہر نکلی۔ وہ کچن میں آ کر کافی بنانے لگی۔ اتنی دیر میں زاویار کے دوست علی اور آفتاب بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھوں میں کافی کی ٹرے لے کر اپنے اوپر اس کے کمرے کے پاس پہنچی اور دستک دی۔ اندر آ جاؤ، زاویار کی آواز آئی۔ حیات نے دروازہ کھولا۔ اندر اس کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی نظریں اس پر تھیں۔ دونوں عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں سگریٹ تھے اور تاش کے پتے بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ کافی وہیں کھڑے ہو کر بولی، یہاں لا کر رکھو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی تمہارے پیرنٹس نے تمہیں؟ اس نے نظریں جھکا لی اور ٹرے لا کر بیڈ پر رکھ دی اور جانے کے لیے مڑی۔ تب ہی ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کون ہے؟ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ وہ ڈر گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہ ہماری نوکرانی ہے، آئی مین کک۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر نکل گئی۔ کیا چیز ہے یار یہ؟ علی حیرت سے بولا۔ کلب میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ تیرے تو مزے ہیں یار، روز اس کو دیکھتا ہے، آفتاب بولا اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ آپ کی شادی کب ہے؟ نادر شاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ جی 5 مہینے بعد، وہ دھیرے سے بولی۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ شہربانو اسے دیکھ کر بولی۔ لہجے میں حیرت تھی۔ زاویار نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، شہریار سے، وہ اس کا کزن ہے، نادر شاہ بولے اور زاویار کی نظریں اس پر جم گئی۔ کیا قسمت ہے شہریار کی، آفتاب بولا۔ ہاں یار یہ تو ہے، وہ ڈرائیور ہے اور لڑکی دیکھ اسے کیسی ملی، اور ایک میں ہوں۔ زاویار نے سر جھٹکا۔ تو کیا حیات کو سیریس لے رہا ہے؟ علی نے اسے دیکھا۔ اب تم دونوں کو کیا لگتا ہے میں کیا اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں نے ایک ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے لیے میرے پاس آ جائے۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں اس کے حسین سراپے میں کھو جاتا ہوں۔ وہ دلکشی سے بولا۔ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تیرے آگے پیچھے تو لاکھوں لڑکیاں رہتی ہیں۔ علی شوق ہوا۔ ہاں تو ٹرائی تو کر۔ آفتاب نے بھی اسے راہ دکھائی۔ زاویار اپنے روم میں آیا۔ حیات اس کے روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ آج روزانہ سے زیادہ نکھری لگ رہی تھی۔ گیلے بالوں کی وجہ سے اس کے سر سے دوپٹہ بار بار اتر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ زاویار اسے بے خودی میں تکتا رہا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے میں بولی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ شوق ہوا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے میں بولی، پر اس نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے اکیلے میں آج رات کو۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا آپ سے، اور ہاتھ چھوڑیے میرا۔ کوئی کیوں نہیں ملنا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے صرف ایک رات گزارنی ہے تمہارے ساتھ، بس۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی مگر چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کون سا شادی کرنی ہے تم سے؟ صرف ایک رات کا بول رہا ہوں۔ آپ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ اس بار اس نے لہجے میں بے بسی تھی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔
پلیز چھوڑیے میرا ہاتھ، وہ روحانسی ہو گئی۔ زاویار دروازہ کھولو، شہبانو باہر سے بولی۔ کھول رہا ہوں، یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ وہ اندر آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیات کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں ڈسٹنگ کر رہی تھی، وہ نظر جھکا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ انہوں نے عجیب لہجے میں کہا۔ ایسے ہی، وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ آج کل تم زیادہ ہی حیات کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہے، وہ اس کے پاس آ کر بولی اور وہ خاموش رہا۔ یاد رکھنا وہ اس گھر کی نوکرانی ہے، تمہاری کسی بھی الٹی سیدھی حرکت پہ اس بار نادر تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ او مام، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ پتہ ہے مجھے، وہ چڑا، بس یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ حیات کچن میں آئی، اس کی دھڑکنیں عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے پانی پیا اور اپنی دھڑکنوں کو درست کیا۔ زاویار کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دل میں خود سے بولی۔ حیات شہربانو نے کچن میں آ کر اسے پکارا۔ تم اس گھر کی نوکرانی ہو، بھولنا مت، وہ سختی سے بولی۔ ڈسٹنگ کے علاوہ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے سب پتہ ہے آنٹی، ایسا کچھ نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ بس یاد رکھنا۔ غصے میں یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی اور وہ بے بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شہریار، تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ رات کا وقت تھا، وہ اور حیات اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھے۔ وہ اس کے بعد سمجھ گیا کہ وہ کون سے کام کی بات کر رہی ہے۔ کیوں یار، اتنے اچھے لوگ تو ہیں، ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور تم چاہ رہی ہو میں یہ کام چھوڑ دوں اور تم سب کے ساتھ روڈ پہ آ جاؤ؟ وہ غصے میں بولا۔ میرا یہ مطلب نہیں، اس نے نظریں جھکائی۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں، تم نے بھی وہی کام کرنا ہے اور میں نے بھی، یہ کہہ کر نیچے چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شہریار کی ایسی کتنی ہی غلطیاں تھیں جن کو وہ اور اس کی ماں باپ نے سے چھپاتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی صحبت غلط لڑکوں میں تھی، وہ سارا دن آوارہ گردیاں کرتا۔ ایک دن عثمان صاحب نے اس کو گلی کے کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس دن سے اس پر سختیاں شروع کر دی گئی اور اس کو اپنے آفس کے باس نادر شاہ کے پاس ڈرائیور لگوا دیا۔ وہ جاب کے بعد کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ برائیاں جلد ہی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر سے وہی سب شروع کر دیا تھا اور اس کا علم حیات کو تھا۔ وہ رات میں کافی دفعہ اسے ڈرنک کر کے گھر میں آتا دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے نہ اسے کچھ پوچھ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی۔ وہ اسے دل سے چاہتی تھی اور ہر نماز میں اس کے سدھرنے کی دعا کرتی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زاویار نے گھر میں آتے ہی حیات سے پوچھا۔ سب گئے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے گا، فریج میں رکھا ہے۔ حیات یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے مڑ کر حیات سے پوچھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، شہریار میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ رک کر بولی۔ وہ تو چلے گئے پر مجھے چھوڑ کر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم آج رات یہیں رکو گی اور کھانا لے کر میرے روم میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا، تبھی حیات بولی۔ پر مجھے تو گھر جانا ہے، یہ بھی گھر ہی ہے، اور جلدی کھانا لے کر آؤ۔ یہ بول کر وہ اوپر چلا گیا اور وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ کھانا گرم کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں حیات کھانا لے کر اوپر اس کے روم تک پہنچی اور ڈرتے ہوئے دستک دی۔ زاویار نے دروازہ کھولا، کھانا لے لیں۔ اس نے ٹرے آگے کی، اندر لا کر رکھو، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی کسی نے، اس نے تنزیہ کہا۔ حیات اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی نظر جھکا کر اندر آ گئی اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ وہ جانے کے لیے مڑی پر زاویار نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تمہیں شہریار نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا نہیں بتایا؟ وہ پیچھے ہوئی۔ میں نے اسے 10 لاکھ دیے ہیں، وہ جوئے میں ہار گیا تھا، اسے ضرورت تھی، میں نے اسے دے دیے اور اس سے تمہیں ایک رات کے لیے مانگ لیا۔ وہ بہت پریشان تھا تو اس نے آج رات کو تمہیں مجھے دے دیا اور 10 لاکھ لے لیے۔ وہ اس کے پاس آ کر سکون سے بولا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔
اس لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرا منگیتر ہے، ہماری شادی ہونے والی ہے، ہونے والی بیوی ہوں میں اس کی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ چیخی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جب وہ تمہیں لینے آئے گا نا تو خود اس سے پوچھ لینا۔ میں شہریار سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی، تبھی اسے ثریا کی آواز آئی، حیات، نادر شاہ صاحب آئے ہیں، زاویار اور شہبانوں کے ساتھ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ کیسی ہوں آپ؟ نادر شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلا دیا۔ عثمان، آج میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں۔ جو غلطی زاویار اور شہریار نے کی ہے، اس کی سزا میں حیات کو بھگتنے نہیں دوں گا۔ زاویار میرا بیٹا ہے تو اس کو تو میں سزا دے سکتا ہوں، پر شہریار پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں اسے کچھ نہیں بول سکتا، لیکن زاویار کو اس کی سزا ضرور ملے گی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ پر ڈیڈ، خاموش زاویار، آج تم کچھ نہیں کہو گے۔ نادر صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے، آج میں یہاں اسی وقت زاویار کا نکاح حیات سے کرواؤں گا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ڈیڈ، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ زاویار غصے میں دھاڑا، میں نے تم سے پوچھا نہیں، فیصلہ بتایا ہے۔ حیات یہ سنتے ہی اندر چلی گئی۔ نادر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس نوکرانی کو ہمارے خاندان کی بہو بنائیں گے؟ شہربانوں نے غصے میں کہا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ بھی غصے میں بولے، اور پھر حیات کی رضامندی سے اس کا نکاح زاویار سے ہو گیا۔ زاویار ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں آرا حیرت سے بولی، بس امی، شاید میری اور شہربانوں کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، انہوں نے سر جھکا کر کہا۔ دروازے کی دستک نے انہیں چونکا دیا۔ انکل، کھانا لگ گیا ہے، آ جائے۔ حیات دروازہ کھول کر بولی، ہاں بیٹا۔ وہ اٹھے۔ دادی، آپ کو اٹھاؤں میں؟ وہ ان کے پاس آئی اور انہیں سہارا دے کر ڈائننگ تک لے آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ بال باندھتے ہوئے بولی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے کا رخ کیا۔ آؤ میڈم، تمہارے لیے ناشتہ بناؤں میں؟ سہرش ڈائننگ کے پاس کھڑی تنزیہ بولی۔ تمہیں پتہ ہے سارم اور نادر بنا ناشتے کے آفس گئے ہیں اور تم اب آ رہی ہو؟ سوری آنٹی، رات کو سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آنکھ دیر سے کھلی۔ میں آفس جا رہا ہوں، وہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ اس سے رات کو ہی نادر صاحب نے آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں انکل اور سارم بھائی کا ٹفن پیک کر دیتی ہوں، حیات نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ زاویار، رک جاؤ بیٹا، جہاں آرا نرمی سے بولی، وہ ان کے پاس آ کر رک گیا۔ جاؤ حیات، آپ ٹفن تیار کرو۔ وہ جی کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں میں ہی لاؤں گی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زاویار اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اتنی رات ہو گئی، حیات کہاں ہے؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے دل میں سوچا، اچھا ہے باہر ہی رہے تاکہ تھوڑی دیر تو سکون سے رہوں۔ وہ یہ سوچ کر پھر سگریٹ پینے لگا، لیکن اس سے احساس ہوا کہ وہ ہے کہاں۔ تب ہی وہ ایش ٹرے میں سگریٹ پھینک کر اٹھا اور نیچے کا رخ کیا۔ کچن میں کون ہے اس وقت؟ وہ کچن کی لائٹ آن دے کر بولا۔ اف، اتنے سارے برتن اور اتنی سردی، یہ برتن تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حیات نے برتن دھوتے ہوئے خود سے روحان سی آواز میں کہا۔ زاویار کچن میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے زاویار کو کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، پانی میں لے لوں گا، وہ فریج کے پاس بڑھتے ہوئے بولا۔ مجھے بول دیتے، میں لا دیتی، وہ مڑ کر بولی، لیکن وہ پانی پیتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ وہ پانی لے کر باہر نکل گیا۔ برتن دھوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ برتن دھو کر باہر نکلی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس کی ہمت نہیں تھی اوپر جانے کی۔
اس لیے وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور سو گئی۔ حیات آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ جہاں آرا فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تھی اور نماز پڑھ کر باہر آئی، انہیں صوفے پر حیات لیٹی نظر آئی۔ وہ سردی سے سکڑی پڑی تھی۔ دادی میں رات کو تھک گئی تھی، اسی لیے یہیں سو گئی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ ساری رات ایسے ہی سوتی رہی؟ کوئی چادر لے لیتی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویسے اچھا ہوا آپ نے اٹھا دیا، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی، ہاں جاؤ بیٹا، شاباش۔ وہ بولی، میں چائے کا پانی بھی چڑھا دیتی ہوں۔ جب تک وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی اور وہ مسکرا کر تسبیح پڑھنے لگی۔ سحرش بیٹا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ نادر شاہ اور سب گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ پتہ نہیں پاپا، ذرا چکر آ گئے تھے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ڈاکٹر کے پاس چلو، زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ سارم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں سحرش، چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ جہاں آرا نے بھی کہا، نہیں میری ہمت نہیں، میں بس آرام کروں گی۔ وہ بیزاری سے بولی، یہ سب تمہاری ڈائٹنگ کا نتیجہ ہے۔ شہربانو نے اسے ڈانٹا، پتہ نہیں بچیوں کو کیا شوق ہے ڈائٹنگ کا، اچھی بھلی ہو، ڈائٹنگ کر کے سارے چہرے کی رونق اڑا ڈالی۔ جہاں آرا نے کہا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے لگتا ہے کہ یہ موٹی ہو رہی ہے۔ سارم غصے میں بولا، اچھا بس کر جائیں آپ لوگ، میری بہو کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نادر شاہ مسکرائے، بھابھی آپ یہ میڈیسن اور دودھ لے لیں۔ حیات اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے دی، آپ کے چکر صحیح ہو جائیں گے۔ وہ پاس آ کر بولی، تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سحرش نے غصے سے اسے دیکھا اور وہ نظر جھکا گئی، یہ اچھائی کا ڈرامہ کر کے تم اس گھر کی مالکن نہیں بن جاؤ گی۔ بھابھی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ چپ کرو، اور مجھے کیا پتا تم نے اس دودھ میں کچھ ملایا ہے یا نہیں؟ تم یہ خراب دودھ پلا کر مجھے مارنا چاہتی ہو؟ سحرش، یہ کیا بول رہی ہو آپ؟ نادر شاہ نرمی سے بولے۔ انہیں غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ سحرش کو بھی کچھ نہیں بولنا چاہتے تھے۔ سحرش صحیح کہہ رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ شہربانو نے کہا، شہربانو تم تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ جہاں آرا نے پہلی بار اپنی بہو کے سامنے زبان کھولی تھی، امی آپ کو کچھ نہیں پتا۔ وہ فوراً بولی، آپ یہاں نہیں تھی، نہ آپ کو پتا نہیں یہاں کیا کیا ہوا ہے۔ اس نے زاویار کو لینڈ لائن سے کال کی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آواز سن کر ہی کال ڈراپ کر دے گا۔ دوسری تیسری بیل پر اس نے کال پک کی، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، دوسری طرف سے آواز ابھری، کب آئیں گے آپ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ زاویار نے اس کی آواز کال پر کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے وہ حیرت میں تھا۔ حیات دوسری طرف سے خاموشی ہوگی، دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے کال کروائی ہے، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی وہ کال ڈراپ کر ہی رہی تھی، اس سے پہلے زاویار نے کر دی۔ کس کی کال تھی؟ آفتاب نے پوچھا۔ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا تھا، گھر سے تھی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، گھر سے تو تھی لیکن ابھی فون پر کون تھا؟ حیات، پتہ نہیں یار، اس نے کرسی سے ٹیک لگائی، میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، اسے ایک منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کر پاتا۔ کہیں تجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ جھٹکے سے آگے ہوا، واقعی مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے؟ جس سے اتنی نفرت کرتا ہو اس سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل میں بولا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ ابھی کلب سے آیا تھا۔ حیات اوپر جا رہی تھی جب اس نے پوچھا، بھابھی کی طبیعت خراب تھی، صبح سے وہ اور بھائی سو رہے ہیں، آنٹی انکل ابھی دادی کے روم سے نکل کر اپنے روم میں گئے ہیں۔ زاویار کی نظریں اس پر جم گئی، کتنی سادگی تھی اس میں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، پھر بھی وہ پری لگتی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ نظریں نیچے کر کے بولی، ہاں دادو کے روم میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ جی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی دادو؟ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اتنی رات میں گھر کیوں آتے ہو؟ اب شادی ہو گئی، تمہاری بیوی ہے، تمہاری اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بھابھی کو کیا ہوا؟ چکر آ گئے تھے؟ اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کھانا؟ حیات نے ذرا سا دروازہ کھول کر کہا، اندر آ جاؤ، تمہارا بھی گھر ہے،
یہ انہوں نے نرمی سے کہا۔ زاویار اٹھ بیٹھا، وہ سر ہلا گئی اور اندر آ کر کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ روٹی توڑتے ہوئے بولا۔ جی میں نے تو کھا لیا۔ حیات تم نے تو نہیں کھایا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی میں نے کھا لیا۔ وہ نظر جھکا کر باہر نکل گئی۔ بھائی موم یہ تو کھا ہی نہیں رہا۔ سہرش اسے 10 ماہ کی بیٹی کو بیڈ پر بٹھا کر بیزاری سے بولی۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس وقت بہت رو رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت رو رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ شہربانو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھابھی یہ شاید بھوکا ہے، میں اس کا فیڈر بنا دیتی ہوں۔ حیات روحان کی رونے کی آواز سن کر اندر چلی آئی۔ بہت شکریہ، تمہارا وہ تلخ ہوئی، آپ آرام کریں، میں سنبھال لیتی ہوں اسے۔ وہ پھر بولی۔ منع کر دیا نا، جاؤ یہاں سے۔ سہرش بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کرتے۔ جہاں آرا اندر آئی، تم جاؤ آرام کرو، اسے میں اور حیات سنبھال لیں گی۔ جاؤ حیات فیڈر بناؤ اس کا اور روحان کو باہر لے آؤ تاکہ یہ آرام کر لے۔ جی وہ فیڈر بنانے لگی۔ آرام کرو اور غصہ کم کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ یہ بول کر لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی اور ساتھ میں شہربانو بھی۔ بھابھی اٹھ جائیں، 7 بج گئے۔ حیات سہرش کے روم میں کھانا لے کر آئی، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ روحان کہاں ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ سو رہا ہے دادوں کے روم میں، آپ اس کی فکر مت کریں، فریش ہو کر کھانا کھا لے، اور میں نے میڈیسن بھی نکال دی ہے، کھا لیجیے گا۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ اور بھائی آ جائیں گے، میں انہیں بھی کھانا دے دوں گی، آپ فکر مت کریں، اپنی طبیعت ٹھیک کریں بس۔ وہ یہ بول کر باہر نکل آئی۔ سارم روحان کو گود میں لے کر لاؤنج میں ٹہلا رہا تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ حیات نے کہا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں یار، روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ سہرش سو رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے باہر لے آیا۔ اچھا آپ مجھے دے دیں اور آپ جا کر سو جائیں، میں اسے سلا دوں گی۔ آفس جانا ہوگا نا آپ کو، صبح تو آپ جا کر سو جائیں۔ وہ اسے گود میں لیتے ہوئے بولی۔ تھینکس۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور حیات اسے لے کر روم میں آ گئی۔ زاویار بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تم اسے کیوں لے آئی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی اس کو سنبھال رہے تھے، انہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے میں اسے لے آئی۔ اچھا۔ حیات نے روحان کو صوفے پر لٹایا اور خود قالین پر بیٹھ گئی۔ تم اسے بیڈ پر لٹا دو اور خود بھی آ جاؤ۔ حیات نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو۔ اس نے جھیم کر نظریں جھکا لی۔ آ جاؤ۔ وہ یہ بول کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گئی۔ حیات آپ کی آنکھ اتنی سرخ کیوں ہو رہی؟ نادر شاہ نے صبح ناشتے پر اس سے پوچھا۔ روحان رو رہا تھا ساری رات، اس لیے جاگ رہی تھی، پھر فجر کی اذان ہو گئی تھی، اس لیے میں سوئی ہی نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا۔ وہ غصے سے شہربانو کو دیکھنے لگے۔ وہ نظر چرا گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ زاویار آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حیات کی عادت تھی وہ زاویار کے اٹھنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز سامنے نکال کر رکھ دیتی تاکہ زاویار کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ بیڈ پر روحان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ زاویار اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ بی بی جی کھانا کیا بناؤں؟ نجمہ دروازے پر دستک دے کر بولی۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے، بی بی جی مت کہا کریں، میں آج بھی آپ کے لیے حیات ہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا۔ وہ بھی مسکرائی۔ کھانا آنٹی سے پوچھ لیں اور مجھے ایک سر درد کی میڈیسن دے دیں، پر آپ کی الماری میں میڈیسن باکس ہے نا، آپ مجھے نیچے سے لا دیں۔ جی وہ بول کر چلی گئی۔ زاویار نے مجھے اپنی چیزیں یوز کرنے سے منع کیا ہے، یہ بات میں کس کو بتاؤں، اس نے دل میں کہا اور ایک نظر زاویار پر ڈالی۔ وہ شیشے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ حیات ایک بات کہوں؟ جہاں آرا اس سے بولی۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی، ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جی دادی بولے نا، وہ پیر دباتے مسکرا کر بولی۔ مجھے پتا ہے تمہاری شادی کیسے ہوئی زاویار سے،
حیات نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ پر جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ پیار سے بولی، میں تو جب سے آئی ہوں تمہیں سب کی خدمت کرتے دیکھا ہے، تم تو سب کا بہت خیال رکھتی ہو۔ وہ نظر جھکا گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو شاباش، دے کر آؤ، زاویار آیا ہے کہ نہیں؟ جی میں دے کر آتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ وہ روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ نجمہ زاویار کو پانی کا گلاس دے رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر صوفے پر بیٹھا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے آیا ہوا ہوں، کوئی ہوش ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ پانی پی کر حیات کو دیکھ کر غصے میں بولا، سوری، میں دادی کے پیر دبا رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ جب فریش ہو جائیں، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ آپ جب تک فریش ہو جائیں، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا تھا حیات کو ڈانٹنے کا، تو وہ تو میری ہی دادی کے پیر دبا رہی تھی اور میں نے خواہ ڈانٹ دیا۔ حد ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دل میں خود سے بولا، حیات میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، وہاں سے امی کی طرف جاؤں گی، تم روحان کو سنبھال لینا۔ سہرش ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ جی بھابھی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں سنبھال لوں گی اسے، آپ آرام سے جائیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سہرش شرمندہ سی ہو گئی۔ اب جائیں بھابھی ورنہ ٹائم نکل جائے گا، وہ مسکرا کر بولی اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ حیات جہاں آرا اس کے روم میں آئی۔ جی دادی، آپ اوپر کیوں آئی؟ مجھے بلا لیتی۔ وہ روحان کو فیڈر پلا رہی تھی۔ بیٹی بیٹھی رہو، میں اکیلے بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا آج تک تمہارا کمرہ نہیں دیکھا، وہی دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی، وہ مسکرا گئی۔ یہ چادر یہاں کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے صوفے پر رکھی چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادی، وہ جھجکی، تم یہاں سوتی ہو؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور یہ کپڑے کس کے ہیں؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرے ہیں دادی۔ یہ الماری میں کیوں نہیں رکھے تم نے؟ حیات خاموش بیٹھی رہی۔ جہاں آرا اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی تھی، کسے زاویار نے منع کیا ہوگا۔ آنٹی، وہ کچن سے نکل کر شہربانو کے پاس آئی۔ بولو، انہوں نے رک کر کہا۔ آنٹی، میں کال کر لوں سریا آنٹی کو؟ جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی ان سے بات نہیں ہوئی، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں، لینڈ لائن کا بل آتا ہے، وہ کون بھرے گا؟ عثمان صاحب، وہ تنزیہ بولی۔ اور اگر زیادہ ان کی یاد آ رہی ہے تو واپس چلی جاؤ نا، تمہیں ہماری ضرورت ہے نہ زاویار کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کچھ نہ بولی اور انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ مڑ کر زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ اس کی اور شہربانو کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے۔ تم میرے سیل سے کال کر لو۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر اسے دینا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی، تھینکس، وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی۔ دوسرے دن نجمہ نے حیات کو آ کر بتایا کہ اس کے گھر سے کال آئی ہے، وہ کھانا بنا رہی تھی۔ سریا آنٹی کی کال ہے، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں تو جاؤ، میں کھانا دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خوشی سے فون کی طرف بھاگی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس نے ریسیور اٹھا کر سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ زاویار اور باقی سب کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی۔ زاویار ٹھیک تو رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ فکر سے بولی۔ جی آنٹی، میرے ساتھ سب ٹھیک رہتے ہیں۔ اور انکل کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اس وقت شہربانو اپنے کمرے سے نکلی۔ ان کی نظر حیات پر پڑی۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ حیات نے انہیں دیکھا، وہ غصے میں تھی۔ آنٹی، میں تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، اپنا اور انکل کا خیال رکھیے گا۔ ہاں چلو، تم بھی خیال رکھنا۔ جی، اس نے جلدی سے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر اور بات کر لیتی، اس کا بل تو عثمان نے ہی بھرنا ہے نا؟ وہ تنزیہ بولی۔ سریا آنٹی نے کی تھی کال، میں نے نہیں۔ جاؤ کچن میں، وہ غصے سے بولی اور وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ کو کیا سر میں درد ہو رہا؟ شام کا وقت تھا۔ شہربانو لان میں بیٹھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے چائے بنا دو؟ وہ پھر بولی۔ ہاں چائے بنا دو اور ایک سر درد کی میڈیسن بھی لے آؤ۔ جہاں آرا لان میں آ گئی اور شہربانو کے برابر میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
آپ؟ اس نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا لے آؤ۔ وہ اندر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شہربانو بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ تبھی جہاں آرا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بات چھیڑی۔ سہرش کی طرح حیات بھی تمہاری بہو ہے؟ شہربانو وہ میری بہو نہیں، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ ایسا نہیں ہوتا شہربانو، وہ ان کے غصے کی پیش نظر نرمی سے سمجھانے لگی۔ نہیں کبھی نہیں، انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ میں نے زاویار کی بیوی کے لیے کیا کیا نہیں سوچا ہوا تھا، ایک فیشنیبل لڑکی، امیر اور ماڈرن گھرانے کی، لیکن اس کے نصیب میں یہ لکھی تھی۔ جہاں آرا ان کی طرف دیکھتی رہی، آنٹی چائے اور میڈیسن وہ میز پر ٹرے رکھ کر ان کی طرف دیکھتی رہی۔ آنٹی چائے اور میڈیسن وہ ٹرے ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا چائے اور میڈیسن لے لی۔ ان کو چائے دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رات 1 بجے زاویار گھر آیا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا حیات کو اپنا منتظر پاتا تھا، پر آج وہ لانچ میں نہ تھی نہ کچن میں۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا، دروازہ کھولا۔ حیات فرش پر بیٹھی بیڈ پر سر ٹکا کر زوروں قطار رو رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی دودھ جیسی رنگت سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیوں کیا تھا وہ سب کچھ آپ نے میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہوا کیا؟ وہ حیران ہوا۔ آنٹی نے آپ کے لیے کیا کیا سوچا ہوا تھا؟ ایک امیر ماڈرن فیشنیبل گھرانے کی لڑکی جس سے وہ آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرواتے، لیکن آپ نے میری زندگی تو برباد کی ہی، ساتھ میں اپنی بھی کر لی۔ کیا کہا موم نے تم سے؟ اس نے غصے میں کہا۔ پتہ نہیں آنٹی مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہیں، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا آپ اور سب لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ جس سے پہلے حیات کو کسی نے بھی جو کچھ بولا وہ کبھی نہیں روئی، لیکن آج وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر کے۔ اس کے گھر کے لوگ اور آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ زاویار کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف مڑا۔ میں نے تم دونوں کی زندگی برباد کر لی، میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر لی۔ کاش اگر اسی وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو یہ سب کچھ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ زاویار کو مجھ سے پیار ہے کیا؟ میں نے ٹھیک سنا؟ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی، ایسی سادگی کہیں نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی نہیں سنی۔ میں نے ہر بار دل کی بات کو جھٹلایا۔ تمہیں پانا چاہا تو صرف ایک رات کے لیے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا یقین کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ اپنی حرکتوں پر بھی بہت شرمندہ ہوں اور اس سب کے لیے تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ وہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ حیات تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سہرش کا ناشتہ اس کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ نہیں بھابھی، ویسے ہی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایسا لگ رہا ہے تم ساری رات روئی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہ کہہ کر واپس مڑی۔ کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ سہرش کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ خود غلط تھی۔ حیات اتنی بری نہیں جتنا میں سوچتی ہوں۔ آج میری سوچ اس کے لیے بدل گئی۔ وہ دل میں بول کر مسکرائی۔ آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ وہ کچن میں آئی تھی، وہ برتن دھو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ میرا گھر ہے، جہاں میری مرضی ہو میں جاؤں گی۔ نجمہ کہاں ہو بھائی؟ جلدی آؤ۔ وہ اسے جواب دے کر نجمہ کو پکارنے لگی اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ میں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ پھر بولی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا بات، مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں۔ تمہیں میں صرف نادر کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ کب کا تمہیں اس گھر سے باہر نکال کرتی۔ انہوں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنے میں نجمہ بھی کچن میں آ گئی۔
اتنے میں نجمہ بھی کچن میں آ گئی۔ تم نے سر درد کی دوائی کہاں رکھی؟ انہوں نے نجمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، میں نے آپ کے کمرے کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ہی رکھی تھی، لیکن وہاں نہیں ہے۔ جلدی سے دوا میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ اور وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ نجمہ، میں چائے بنا رہی ہوں، آپ دوا لے آئیں۔ جب تک حیات چائے بنانے لگی، کچھ ہی دیر میں نجمہ دوا لے آئی۔ زاویار صاحب آ گئے ہیں۔ نجمہ ہارن کی آواز سن کر کہا، آپ انہیں کھانا دے دیجیے گا، میں یہ چائے اور دوا آنٹی کو دے دیتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ اور دوا ٹرے میں لے کر ٹرے میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ آنٹی چائے وہ شہربانو کے روم کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، انہوں نے غصے میں کہا۔ آنٹی پلیز غصہ نہ کریں۔ وہ ان کے پاس آئی۔ پلیز یہ میڈیسن اور چائے لے لیں۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کپ اٹھا لیا اور میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی۔ آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ تو شہربانو بغیر کچھ کہے لیٹ گئی اور وہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی۔ زاویار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے حیات بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے کھانا کھانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیات شہربانو کے روم سے نکلی اور لاؤنج میں آئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف زاویار کھانا کھا رہا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں یہ سب اٹھا لوں گی۔ وہ نجمہ کے پاس آ کر بولی، جو ڈائننگ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ زاویار نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ نظر جھکا کر بولی، تو کب کھاؤ گی؟ وہ تھوڑا ناراض ہوا۔ آ جاؤ کھا لو، سب تو سو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، میں کھا لوں گی بعد میں۔ وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آنٹی آپ باہر کیوں آ گئے؟ میں ناشتہ اندر ہی لا رہی تھی۔ حیات ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی شہربانو سے بولی، نہیں اب درد ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حیات تم نے اتنی سادی کیوں رہتی ہو؟ جہاں آرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہی نہیں تم اس گھر کی بہو ہو۔ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ جاؤ اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ، انہوں نے اسے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر زاویار کو دیکھا، جس کی نظریں بھی اس پر تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو حیات؟ جاؤ پہن کر آؤ۔ جی، فارغ ہو کر پہن لوں گی۔ نہیں، ابھی پہن کر آؤ۔ جاؤ، شاباش۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں دادی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ حیرت سے کہہ کر انہوں نے شہربانو کی طرف دیکھا۔ شہربانو اور زاویار نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ڈیڈ 5 سال بعد روحان کا برتھ ڈے ہے۔ ڈیڈ 5 دن بعد روحان کا برتھ ڈے ہے، وہ 1 سال کا ہو جائے گا۔ اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک پارٹی آرگنائز کروں۔ سارم نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پہلے پوتے کی برتھ ڈے ہے، خوب اچھی طرح کریں گے۔ نادر شاہ خوش ہو کر بولے، دادو فکر نہ کریں، میں حیات کو بالکل اپنی طرح بنا دوں گی۔ سہرش مسکرا کر بولی، میں اس کو ایسی جولری اور کپڑے دلاؤں گی کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ شاہ ہاؤس کی دوسری بہو ہے۔ نہیں بھائی نہیں، حیات کی شاپنگ تو میں خود کرواؤں گا، وہ اس پر نظر جما کر بولا اور حیات نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اوہو دیور جی، سہرش نے شوخ لہجے میں کہا۔ سب مسکرا دیے اور وہ کچن میں آ گئے۔ زاویار رات 12 بجے گھر آیا۔ آج پھر حیات نظر نہیں آئی۔ وہ روم میں آ گیا، وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ فکر سے بولا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پیار سے بولا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیوں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کا جلا ہوا ہاتھ تھا۔ یہ کیسے جلا؟ وہ غصے سے بولا، یار مجھے کال کر دیتی، میں جلدی آ جاتا۔ وہ روتی رہی۔ چلو، اس نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور نیچے کا رخ کیا۔ زاویار شہربانو نے اس کو پیچھے سے آواز دی، لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ اتنی رات میں کہاں گیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ زاویار کہاں گئے تھے تم؟ وہ واپس آیا، سب جاگ رہے تھے، میں حیات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نادر شاہ نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا کھانا بناتے ہوئے۔ زاویار غصے سے بولا، ارے حیات بتا تو دیتی، بتایا کیوں نہیں؟ جہاں آرا بولی کس کو بتا دیتی، کون سنتا اس کی بات؟ وہ پھر غصے میں بولا، سب کی حیرت عروج پر تھی۔
موم آج کے بعد یہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ بھابھی بھی اس گھر کی بہو ہے نا، وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی تو حیات بھی اس گھر کی بہو ہے، بیوی ہے میری، آج سے یہ بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہ غصے میں آ کر حیات کا ہاتھ پکڑا اور اوپر چلا گیا۔ نادر اور جہاں آرا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اوپر آ کر اس نے حیات کو بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیا اور ساتھ میں میڈیسن بھی دی۔ اس نے میڈیسن کھائی اور گلاس سائڈ پر رکھا۔ وہ ڈریسنگ کے پاس جا کر اپنی واچ اتارنے لگا۔ آپ کو کھانا لا۔ وہ اس کے پاس آئی، وہ اس کی طرف مڑا۔ سوری یار، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، آپ ایسے مت بولیے۔ وہ نظر جھکا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ کھا لیں۔ یار تم میری اتنی فکر مت کیا کرو، میری فکر کرنے والے بہت ہیں پر تمہاری فکر کرنے کے لیے صرف میں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ تم آرام کرو اور بیڈ پر ہی سو جانا۔ پر آپ، وہ جھجکتے ہوئے بولی، میں بھی سو جاؤں گا، تم سو جاؤ، شاباش۔ اور پھر اس نے حیات کو لٹایا، اسے بلینکٹ اڑایا اور لائٹ آف کر دی۔ صبح ناشتے پر سہرش نے زاویار سے کہا، آج تم آفس مت جانا، ہمیں شاپنگ پر لے جانا۔ تم آفس مت جانا، ہمیں شاپنگ پر لے چلنا۔ اچھا، اس نے نوالا منہ میں ڈالا۔ حیات کہاں ہے زاویار؟ شہر بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے موم۔ تب ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سوری میں لیٹ ہوگی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، کوئی بات نہیں بیٹا۔ نادر شاہ نے نرمی سے پوچھا، آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟ جہاں آرا نے پوچھا، ٹھیک ہے اب، وہ بولی اور کچن میں جانے کے لیے مڑی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں کچن میں۔ وہ مڑی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرائیں اور بیٹھا، ناشتہ کرو۔ اب سب کے ساتھ جی، وہ حیرت سے بولے۔ باقی سب بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں آؤ زاویار کے پاس بیٹھو۔ اس نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ زاویار نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی زاویار ہمیں شاپنگ پر لے جائے گا اور تم بھی چلنا۔ سہرش مسکرا کر بولی۔ ناشتہ کر کے ڈائننگ سمیٹ کر وہ اپنے روم میں آ گئی۔ زاویار بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اندر آ گئی اور اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن اس کی نظر حیات پر تھی۔ وہ اٹھا اور وارڈروب کا پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رہے تمہارے کپڑے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے بولا۔ وہ پلٹی، یہ یہاں کس نے رکھے؟ وہ خود سے بولتی ہوئی وارڈروب تک آئی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے جھینک کر کہا، سوری مجھے پتہ نہیں، یہ یہاں کس نے رکھے؟ میں ابھی ہٹاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میں نے رکھے ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری بیوی کے کپڑے ایسے پڑے ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تم تیار ہو کر آؤ، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں سہرش بھی اپنے روم سے نکل آئی۔ سہرش نے لانگ شرٹ اور ٹائٹس پہن رکھا تھا۔ گلے میں ہلکا سا مفلر تھا۔ ہاتھ میں خوبصورت سا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بال، جن میں اسٹیپ کٹنگ کی ہوئی تھی، کھلے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر خوبصورت سن گلاسز تھے اور خوبصورت سی نازک سی سینڈل پہنی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیات نے روٹین کی طرح سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا پر سادگی میں بھی وہ غضب ڈال رہی تھی۔ سیر اتنی اسٹائلش اور ماڈرن تھی، اسے اس کے ساتھ جاتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ موم ڈیڈ ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ روحان کا خیال رکھیے گا۔ وہ سن گلاسز بالوں میں ٹکائے ہوئے بولی۔ ہاں تم لوگ جاؤ، آرام سے شاپنگ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں آرا نے کہا، اوکے تھینک یو، چلو حیات، زاویار ویٹ کر رہا ہوگا، باتیں سنائے گا۔ اگر تھوڑی دیر میں اور ہوئی تو وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی اور اس کے پیچھے حیات بھی آگے بڑھ گئی۔ زاویار گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہے بھابھی، کب سے ویٹ کر رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا ہو گیا زاویار، کیا تیار بھی نہیں ہوتی؟ سہرش ناراض ہوئی۔ ایک تو لڑکیوں کو مارکیٹ جانے کے لیے بھی تیار ہونا ہوتا ہے، نخرے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس نے سر جھکا لو۔ بھائی ابھی تو تمہاری بیوی نے شاپنگ کی بھی نہیں ہے تو تمہارا یہ حال ہے۔ بھائی اب چلیں، اس نے گاڑی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ چلو حیات آگے بیٹھ جاؤ۔ نہیں بھابھی آپ بیٹھ جائیں، میں پیچھے ٹھیک ہوں، وہ پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ، اس نے ذرا دوبارہ کہا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ نہیں بیٹھے گی بھابھی، میں جانتا ہوں، اسے آپ بیٹھ جائیں۔ وہ نظر جھکا گئی اور اندر بیٹھ گئی
اور سیرش آگے بیٹھ کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اب ان کی گاڑی ایک کشادہ روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں فرنٹ مرر کے ذریعے حیات پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ایک ہائی فائی مال کے آگے رکی۔ زاویار نے گاڑی پارک کی۔ وہ تینوں مال میں داخل ہوئے۔ مال کا مینیجر ان کے پاس آیا۔ وہ زاویار سمیت پوری شاہ فیملی سے واقف تھا۔ وہ ان تینوں کی ساڑی سلیکشن میں لے آیا، جہاں نہایت خوبصورت ساڑیاں تھیں۔ سیرش نے حیات کے لیے خوبصورت ساڑیاں کھلوائیں۔ حیات کو شاپنگ کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے اس کے لیے ایک پرپل اور سلور کلر کی ساڑی پسند کی جس پر ستاروں کا خوبصورت کام ہوا تھا۔ سیرش نے لال کلر کی ساڑی پسند کی۔ پھر وہ لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کے سیکشن میں آ گئے۔ حیات سوٹ پسند کرو، سیرش نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں بھابھی، بس کافی ہیں۔ وہ جھجکی۔ بھابھی میں کرتا ہوں اس کے لیے، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ پھر اس نے حیات کے لیے 5 سوٹ لیے۔ پھر ان لوگوں نے جویلری اور سینڈل لی۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ کچھ دیر میں وہ 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکے۔ اندر گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، حیات دل میں بول کر مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ زاویار سے چھپی نہ رہ سکی۔ روحان کی برتھ ڈے کا دن بھی آ گیا۔ شاہ ہاؤس خوبصورتی سے سجا ہوا کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زاویار بلو پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنا ہوا تھا۔ کوٹ کی پاکٹ میں سلور رومال سجا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ زاویار بس کرو، کتنا تیار ہو گئے، سیرش اس کے روم میں آ کر بولی۔ اس نے لال کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس پر پارلر سے میک اپ اور ہیئر سٹائل بنوایا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ صبح سے ہی کام کر رہا تھا، ابھی آیا ہوں۔ وہ تپ گیا۔ اچھا بھائی، اب نیچے چلو، کوئی تمہارا ویٹ کر رہا۔ وہ مسکرائی۔ کون؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ سیرش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لائے جہاں سب موجود تھے۔ حیات نے وہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو زاویار نے اسے دلائی تھی۔ پارلر سے میک اپ اور ہیئر سٹائل بنا ہوا تھا۔ وہ کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آج، جہاں آرا نے اسے پیار کیا۔ ہاں حیات، آج میں فخر سے کہوں گی یہ میری دوسری بہو ہے، شہربانو نے مسکرا کر کہا۔ حیات کتنی اچھی ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ یار، انسان کی خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، اس کا دل صاف ہونا چاہیے، اور آج حیات نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ وہ دل میں بولا، ڈیڈ بلا رہے ہیں سب کو۔ سارم لاؤنج میں آیا۔ سب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں چلو، جہاں آرا نے کہا، اور سب باہر نکل گئے۔ حیات جا رہی تھی، تبھی زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس پر نظر جما کر بولا۔ وہ شرما گئی۔ آج تم میری وائف لگ رہی ہو، وہ مسکرایا۔ چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، بلایا، اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ شہربانو اسے اپنے ساتھ لے گئی اور سب سے ملوانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی آج۔ آنٹی میں آتی ہوں۔ اس نے عثمان اور ثریا کو آتے دیکھا تو شہربانو سے بولی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہ ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاں، آج ہماری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کیسے ہیں انکل؟ زاویار ان کے پاس آ کر بولا۔ ہم ٹھیک ہیں عثمان، اور ثریا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ آئیے بیٹھیے، میں موم کو بلاتا ہوں۔ عثمان صاحب زاویار کے رویے پر حیرت میں تھے۔ وہ کبھی ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بدل گیا ہے، اس بات کی گواہی حیات کی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ حیات نے شہریار سے پوچھا۔ اس نے اسے فنکشن سے ہٹ کر بلایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسے دیکھ کر بولا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں یار، جس دن سے تم میری زندگی سے گئی ہو، ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، شاید میں نے نہیں دی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا؟ وہ تھوڑا اس کے پاس ہوا تو یقین نہیں کرو گی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ بچپن سے تمہیں پیار کیا ہے، میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ تم میری زندگی تھے، مجھے معاف کر دو یار، اور زاویار سے ڈائیورس لے لو، میں تمہیں اپناؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں اس گھر کے لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں، تم یہاں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تم زاویار سے ڈائیورس لے لو،
میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں اب بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ اس نے غصے میں کہا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ زاویار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں وہ کبھی بھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ بس شہریار ایک اور لفظ مت کہنا زاویار کے لیے۔ یار میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو بازو سے پکڑ کر بولا۔ وہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ شہریار چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ تمہیں ابھی تک اپنی نوکرانی سمجھتا ہے اور ہمیشہ وہی سمجھتا رہے گا، اس نے غصے سے کہا۔ حیات کی برداشت کی لمٹ ختم ہو گئی تھی۔ شہریار نے اسے گھورا۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب دل چاہا کسی کو دے دیا، جب دل چاہا اپنا لیا۔ میری اپنی کوئی فیلنگز نہیں تمہاری نظر میں؟ وہ غصے میں روتے ہوئے بولی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری ہونے والی بیوی تھی، لیکن تم نے پیسوں کی خاطر مجھے بیچ دیا۔ یہ پیار کرتے ہو تم مجھ سے؟ اس کی نظریں جھک گئی۔ تب تمہیں زاویار میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اور آج جب انہوں نے مجھے دل سے اپنا لیا ہے تو تمہیں ان میں برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب تم سے پیار کروں گی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس دنیا میں مجھے جتنی نفرت تم سے ہے شاید ہی کسی سے ہو۔ چلے جاؤ میری زندگی سے۔ میں اور زاویار ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ خدا کے لیے آج کے بعد میری زندگی میں کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ زاویار سے اوپر روم کی طرف بھاگ گئی۔ زاویار نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ بھی حیات کے پیچھے اپنے روم میں آیا، جہاں بیڈ پر حیات دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کب آئے؟ وہ سہم گئی تھی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ جب تم شہریار کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آپ نے سب سن لیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی۔ بس رونا بند کرو بس۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ویسے ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے فوراً سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ ہاں غلطی تو ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر بولا۔ وہ یہ کہ تمہیں اپنی محبت کا اظہار پہلے مجھ سے کرنا چاہیے تھا، اور وہ تم کسی اور کو بتا کر آ گئی۔ وہ مصنوعی ناراض ہوا۔ اوہ زاویار، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ چھوٹی غلطی تو نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ جی میڈم، اس نے اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ، تبھی میرا موڈ ٹھیک ہوگا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ نظر جھکا کر شرما کر بولی۔ اور میں بھی میری جان۔ اور زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔